السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حضرات، بعض لوگ یوٹیوب پر یا مختلف لوگوں کے کلپ سن کر اس سے بغیر کتاب کھولے، کتاب دیکھے، ان مسائل کی تحقیق دیکھے ایک بات کو شیئر کر دیتے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک نوجوان تشریف لائے، انہوں نے قطع نظر اس کے کہ اپنا تعارف کروایا ہو، انہوں نے ایک سادہ سا سوال کیا کہ رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ بہت عام، اور یہ اتنا عام ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام بیان فرما گئے، محدثین اس کو بیان کر گئے، اور یہ محدثین نے اس کے ابواب قائم کیے، لیکن فتنہ پروری ہوتی رہتی۔ جن باتوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طے کر دیا ہے وہ بالکل قطعی ہیں، حتمی ہیں، طے شدہ، اور اب اس میں کوئی مفتی صاحب، مولوی صاحب، حضرت صاحب اس کی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ یہ دو باتیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھ لیجئے کہ لفظ رفع، را فا عین، اس کا معنی کیا ہے؟ جب تک آپ اس کو کلیئر نہیں کریں گے، واضح نہیں کریں گے، آپ کو اگلے لفظ کے بارے میں، اس کی بیس کے بارے میں، اس کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لوگ رفع الیدین پر اگر آپ کہیں نا رفع الیدین کا معنی ہاتھ اٹھانا، وہ بعد میں کیا کہیں گے؟ نہیں، اس کا معنی ہے ہاتھ پھیلانا۔ سب سے پہلی بات، رفع الیدین، رفع کہتے ہیں اٹھانا، اس کے کئی معنی۔ ورفعنا لک ذکر، اے حبیب ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے آپ کے لک۔ اب یہاں رفع کا معنی کیا کریں گے؟ اسی طرح قرآن مجید میں ایک لفظ آتا ہے رفیع الدرجات، بلند درجے والا۔ اب یہاں پر درجے کی بلندی کی بات ہو رہی ہے، وہاں اس سورہ علم نشرہ میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کی بات کر رہا۔ یہاں لفظ آ رہا ہے رفع الیدین، دو ہاتھ اٹھانا، یدین دو ہاتھ، تسنیہ۔ رفع میں نے ہوتا اٹھ، ہمارے لوگ اس کی لغت کا معنی پڑے بغیر بس رفع یدین کرنا جائے، رفع یدین کرنا حرام ہے، جو نہیں کرتا وہ حرام ہے، گناہگار ہے، نماز نہیں۔ سادہ سا سوال ہے، رفع الیدین یاد رکھ لیجئے، رفع الیدین تاجدار کائنات اوائل دور میں فرماتے تھے۔ اس وقت کیا کیا ہوتا تھا؟ نماز میں ایک دوسرے سے باتیں بھی ہوتی تھیں، اٹھائی احادیث مبارکہ، حال چال بھی پوچھتے تھے۔ پیچھے سے آنے والا نمازی نماز کے لیے جب اللہ اکبر کہتا تھا وہ ایک دوسرے سے نماز کی رکعت بھی پوچھ لیتے تھے۔ وہ سب منسوخ ہو گیا، بولنا منسوخ ہو گیا، لعاب یعنی تھوکنا منسوخ ہو گیا، ایک دوسرے سے بات کرنا منسوخ ہو گیا۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنیں۔ تو یہ کب آئی؟ جب لوگ آپس میں گفتگو کرتے تھے، ختم ہو گئی۔ اس طرح ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے۔ اب ایک چیز پکڑ لیں کہ یہ اگر رفع الیدین آپ نہیں اپناتے تو ساری نماز نہیں ہوتی، تو باقی چیزیں کدھر جائیں گی؟ پھر تو وہ ساری چیزیں بحال ہو جائیں گی کہ جن کاموں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا۔ لہذا یاد رکھ لیجئے، محدثین ابواب قائم۔ ہم رک جاتے ہیں بخاری پر۔ امام بخاری خود تو نہیں محدث بنے، کسی سے سیکھا، ان کے بھی کوئی استاد تھے، ان کے بھی کوئی والدین تھے جنہوں نے کسی کے پاس ان کو ایز اے اسٹوڈنٹ داخل کروایا، لیکن ایک محدث کو پکڑ کر، اور وہ حدیث ایک ہے صحیح بخاری میں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی نے کرتے دیکھا۔ اصول یاد رکھ لیجئے، حضور کا فرمان امت کے لیے کیا۔ اب میں سوال آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ وہ کس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھایا کرو؟ صحیح بخاری میں پوری نماز موجود ہے، آقا نے ایک شخص کو نماز سکھائی اور وہ سب صحابہ اس کے راوی ہیں، اس کو خود پڑھیں۔ میں نے تو ہاں اور نہ کی بات نہیں کی، میں ایک سوال کر رہا ہوں، رفع الیدین کرنا اتنا ہی ضروری ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے صحیح ہو، اس میں کہاں یہ ہے کہ آقا نے فرمایا ارفعوا ایدیکم یرافعوا ایدیکم، ہاتھ اٹھاؤ دونوں، حدیث صحیح ہو، اس کو تلاش کریں۔ اگر یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے تو اتنی کیا آخر قیامت بپا ہو جاتی؟ جی جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کے نماز نہیں ہوتی، یہی حدیث دیکھ لیں کہاں لکھا ہوا۔
اس لیے سوال اور جواب لینا ہو پہلے دلائل دیکھا کریں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا موقع محل کیا ہے، اس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود کیا ہے یا فرمایا۔ اگر خود کیا پھر دیکھا جائے گا کہ حضور علیہ السلام نے امت کو اس کی اجازت دی ہے، اگر دی ہے تو حدیث موجود ہوگی۔ اب آپ تلاش کیجئے اور جلد جواب دیجیے۔ شکریہ۔